السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر قرآن مجید کا جو سلسلہ MSLA لائف ٹی وی کے ذریعے جاری ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کے تقریباً 65 آیات پڑھ چکے ہیں، اور ان آیات میں رب العالمین نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے، جو کہ تقریباً 5ویں رکوع سے شروع ہو رہی ہے۔ وہ بات جو مسلسل بنی اسرائیل کے وہ سیاہ کاریاں، وہ گناہ، وہ اللہ کی نافرمانیاں جو انہوں نے ماضی میں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی ان پر ان کو متنبہ کرتے ہوئے اسلام کی طرف بلایا ہے۔ اس نبی کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے اور تسلیم کر لینے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخری جو آیت ہم نے پڑھی وہ 60 پر 6 آیت نمبر، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر سبت والوں کا وہ واقعہ بیان کیا جو انہوں نے قانون کو توڑا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جنہوں نے ہفتے والے قانون کو توڑا تو ہم نے انہیں کیا بندر اور ذلیل و خوار بنا کے چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کہ ہم نے اس بستی کو ایک نشانی بنا دیا اگلے پچھلوں کے لیے، اور اس میں کیا ہے، سب سے اہم ترین چیز عبرت ہے اور متقین کے لیے موعظت ہے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے 47، یہاں سے ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو کہ بنی اسرائیل میں اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان تھے۔
یعنی جب یہ آیت اتر رہی تھی تقریباً اس سے 1600 سال پہلے یا 1500 سال پہلے کا یہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کیا، ایک مسئلہ لے کے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر اس طرح کرواتا ہے، یاد کرو وہ موقع بھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جو اپنے قوم سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ یاد رکھیے یہی بقرہ سے اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا بقرہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر آیا ہے، گائے کا ذکر آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گائے کے بارے میں یہ سورت اتری ہے، وہ لفظ بھی آیا ہے، وہ ذکر آیا ہے۔ عموماً سورتوں کے نام ایسے ہی رکھے گئے ہیں جس میں اس سورت میں اس نام کا ذکر آیا ہے، بس یہ نہیں بتایا گیا کہ گائے کا مضمون لے کر گائے کیسی ہے، گائے کا کیا ہے، گوشت کیسا ہوتا ہے، گائے کی تفصیل کیا ہے، کون سی گائے تمہارے لیے بہتر ہے، کون سی گائے تمہارے لیے آ کر مزیدار ہے، یہ تمام چیزیں نہیں، اس میں ذکر آیا ہے، اس واسطے اس کا نام بقرہ رہا۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے قوم سے کہا تھا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک ذبح کرو بقرہ کو، ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے مذاق کر رہا ہے یا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، ہزوا مذاق کو کہتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ کچھ اور پیش کیا، جواب آپ کی طرف سے کچھ اور آ رہا ہے۔ تو وہ ڈائریکٹ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ موسیٰ تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو ہم سے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ قال اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان اکون من الجاہلین، میں جاہلوں کی سی باتیں کروں یا جاہل ہو جاؤں۔ یعنی شریعت کے معاملے میں مذاق کرنا اصل میں کیا ہے؟ جہالت ہے۔ جو لوگ ہمارے پاس بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب شریعت کا حکم انہیں بتلایا جاتا ہے تو مذاقیہ طور پر کہتے ہیں کہ اس کا یہ حکم ہے۔ کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، بڈھی روح آ گئی اس کے اندر، کوئی پردہ کرتی ہے تو اس کے بارے میں مذاق۔ تو شریعت کا مذاق اڑانا اصل میں کیا ہے؟ عقل مندوں کا نہیں، علم والوں کا نہیں، بلکہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ تو انہوں نے ایک مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور ان بدبختوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، ہرگز بھی نہیں، بلکہ کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں شریعت کے معاملے میں مذاق کروں، جاہلوں کی سی باتیں کروں؟ اب یہ کیا واقعہ ہے، یہ آگے آیتوں میں آ رہا ہے، اور انہوں نے اس میں کیا موشگافیاں نکالی، کس طرح انہوں نے کیا کیا، اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کی، یہ اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ لیکن جو واقعہ ہے وہ پس منظر میں سمجھ لیجئے اصل واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا، اور اس کی کوئی بھی اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی اس کے مرد بچے کوئی بھی نہ، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی مرد بچہ نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی، اس کے علاوہ کوئی اس کا وارث نہیں تھا، اور وہ بوڑھا ہو رہا تھا، عمر آگے بڑھ رہی تھی، اور اس کا ایک بھائی کا لڑکا تھا، بھتیجا تھا، جو اس کے پاس رہا کرتا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ بوڑھا اگر جلد مر جائے تو ہم کیا کریں گے جی، بیٹی سے نکاح کر لیں گے اور تمام ورثے کو، تمام مال کو ہم خود اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، ہڑپ کر جائیں گے۔
لیکن مرنے والا نہیں تھا، اللہ نے لمبی عمر دی تھی۔ بعض لوگ ہمارے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بڈھا مرتا بھی نہیں ابھی تک، تو ایسا ہی مسئلہ یہ تھا۔ تو یہ ورثے کے لالچ میں آ کر اس نے جلد بازی کی اور اس کو مار دیا، اور مار کر اس لاش کو محلے کے کسی اور کے دروازے کے سامنے رکھ دیا تاکہ معلوم نہ ہو۔ صبح لوگ جب کیا ہے باہر نکلے تو جس کے دروازے پر لاش تھی اس کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے قتل کیا ہے۔ اب وہ بندہ بیچارہ معصوم تھا، پریشان ہو کے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ واقعہ بیان کیے کہ صبح سویرے میرے دروازے پہ لاش آئی لیکن میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ دعا کرنے کے لیے فریاد کرنے لگے کہ اے موسیٰ، ذرا آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ذرا اس معاملے کی تحقیق کر کے بتائیے آخر اس کا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کیے اور اس کے قاتل کے بارے میں معلوم کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو کہیے کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ یہ تھا اصل پس منظر میں یہ مسئلہ کہ جیسے ہی گائے ذبح کرنے کی بات آئی، ان بدبختوں نے کیا کیا، کیا موسیٰ تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ ہم تو ایک مقدمہ لے کے آئے تھے، ایک انسان کا قتل ہوا ہے اور وہ کسی اور کی جگہ لاش ملی ہے، اور وہ جس کے گھر پہ لاش ملی ہے وہ ماننے والا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ذبح کریں گائے کو ذبح کرنے میں اور اس لاش کو کس نے قتل کیا اس کے جاننے میں کیا مقابلہ ہے، کیا اس کے اندر تعلق ہے؟ مذاق تو کہیں کر رہے ہیں آپ۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جاہل بنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ میں آتا ہوں، بدبختوں میں وہی کہتا ہوں جو رب کہہ رہا ہے کہ رب نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ اس میں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ شریعت کا کوئی مسئلہ ہے، خواہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے لیکن بلا چوں و چرا اس پر عمل کرنا ہے، اس پر نکتہ چینی کریں گے تو یہ جہالت بھی ہے اور آپ کو حکم سخت بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ انہوں نے سوال کر کے کیا کیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو اور یہ گائے ذبح کر دیتے تو وہی مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن ان بدبختوں نے گائے ذبح کرنے کے لیے کئی سوالات اٹھائے اور سب سے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے، اتتخذون ھزوا۔ اب ان پر اس حکم میں سختی پر سختی کر دی گئی، اور اتنی سختی کر دی گئی آخرکار انہیں وہ کام کرنا ہی پڑا جس کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ بڑا ہی موعظت، بڑی ہی نصیحت والا واقعہ ہے یہ۔ آج بھی ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو لوگ شریعت کے حکم پر ناک بھنگ چڑھاتے ہیں، شریعت کے حکم پر کیا ہے تعویلات کرتے رہتے ہیں، شریعت کے حکم پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، یہ کیسا وہ کیسا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ہماری تو عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ بھائی تمہاری عقل ہے ہی کتنی؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو کیا ہے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا گیا ہے، اس میں تم سمجھ لو گے اس کے شریعت کے اسرار اور رموز کیا ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے بس کر گزرو، تمہاری عقل میں بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ ایک اللہ کو مان لیا، شریعت تمہارے لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی، بات مانتے جاؤ۔ دیکھیے وضو کا ٹوٹنا ہے اور اس سے اور وضو کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن حکم دیا کہ وضو کا ٹوٹنا کیا ہے ہوا کے خارج ہونے پہ ہے، تو کوئی تعلق تم نہیں لا سکتے، لیکن تمہیں وضو ٹوٹنا وہ ماننا بھی ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کر کے بندہ آیا، ہوا خارج ہو گئی، ابھی اس کے ہاتھ کا جو پانی اور چہرے کا جو پانی تھا وہ سوکھا بھی نہیں، لیکن اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں، جس جگہ سے ہوا خارج ہوئی ہے نہ اس کو دھونا ہے نہ وہاں پاکی ہے، دھونا کسے ہے؟ ہاتھ کو دھونا ہے، پاؤں کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے اس پارٹ کو دھونے کی کیا ہے شریعت نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن وضو ٹوٹ گیا تمہارا۔ دھونا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، کیا تعلق؟
ضرورت نہیں تعلق تلاش کرنے کی، حکم جو ہے عمل کرو۔ ایسے بے شمار مسائل ہیں جس میں پڑھ کر انسان گمراہ بھی ہوتا ہے اور راہ حق سے دور بھی نکل جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر عقل پر مبنی ہے شریعت تو موضوع پر جو مسح کرنے کا معاملہ ہے وہ نیچے ہوتا نہ کہ اوپر، لیکن شریعت نے ہمیں جو موضوع کے لیے مسح کا حکم دیا وہ اوپر ہے، یعنی تلوے پر مسح کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اوپری حصے پر، پاؤں کے اوپری حصے پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ جبکہ عقل تو کہتی ہے کہ ہم تو کیا ہیں، تلوے سے چلتے ہیں نا جی، خراب جو ہوتا ہے وہ تو تلوا ہے جو نیچے ہے، لیکن شریعت تو ہمیں بتاتی ہے کہ اوپر سے کرو۔ تو جو شریعت کی بات ہے اس کو آپ اپنی عقل سے نہ پرکھیں، اور جیسے کہہ دیا گیا اسے عمل کر لیں، بس مسئلہ ختم۔ اپنی منمانی تعویلات اور عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں، ورنہ تو گمراہ بھی ہوں گے اور ساتھ میں حکم سخت بھی ہو جائے گا۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا کہ اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو ان بدبختوں نے کیا کیا، ہم کیوں گائے ذبح کریں؟ گائے ذبح کرنے میں اور مقتول میں کون قاتل ہے معلوم کرنے میں کیا تعلق ہے؟ کون سی گائے ذبح کریں؟ کیا رنگ کی ہونی چاہیے وہ؟ ابھی بھی ہمیں شک ہے، ایسا بتاؤ، تفصیل بتاؤ۔ یہ کرتے 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 آخرکار ان لوگوں نے کیا کیا، اس حکم کو اپنے لیے بہت ہی تنگ کر لیا، اور آخرکار ان کو وہی گائے ذبح کرنی پڑی جس کے بارے میں یہ لوگ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے، پھنسے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں کہہ رہا ہے 68، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے آپ ہمارے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے کہیں، اللہ تبارک و تعالی سے التجا کریں کہ اس گائے کی ماہیت، کیفیت ذرا کیا ہے کھل کے بیان کر دیا جائے۔ ربک یبین لنا، ذرا اس کی ماں ہی میں کیا ہے، ماں کیفیت کے سلسلے میں آیا ہے کہ وہ کیسی گائے جو ہے ذبح کرنا ہے۔ پہلے تو کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، رسول نے کہا کہ بدبختو، مذاق تو کیا ہے، جاہلوں کا کام ہے، نبی شریعت میں مذاق نہیں کرتا، تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ جب یہ حکم آ گیا تو انہوں نے اب اگلا سوال رکھ دیا، کہنے لگے کہ اچھا ذرا اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ کیفیت کیسی گائے چاہیے، ذرا اس کی کیفیت بیان کر دی جائے، ذرا تفصیل بیان کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ گائے ایسی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ لا فارض، لا فارض یہ دراصل کیا ہے، وہ جو بوڑھی ہو جائے، اور بکر کہتے ہیں چھوٹی عمر کو، فارض کہتے ہیں بڑی عمر کو۔ فرمایا کہ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل کیا ہے ابھی بچی ہو، یا یوں نہ چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ عوان کہتے ہیں برابری کو یا جوانی کو، بین ذالک، بوڑھی اور بچی کے درمیان کی عمر کی ہو، جوان ہو، دونوں کے درمیان کی ہو، اور اگر تم کو کرنا ہی ہے تو فوری طور پر کر گزرو، ففعلوا ما تؤمرون، کرو اس کام کو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی اشارہ ہے کہ اب اگلا سوال نہ کرو، بس ایک سوال اب تم نے کر لیا کیفیت کے بارے میں، مسئلہ ختم کرو اور فوری طور پر کر دو۔ کوئی بھی گائے جو نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے نہ بچی ہے بلکہ درمیانی عمر کی ہے، پکڑو اور اس کو ذبح کر دو۔ لیکن ان بدبختوں نے کہا اس کو سننے کے بعد کہ اگلا سوال کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ان لوگوں نے کہا کہ ذرا اب دعا کر دیجئے آپ کے رب سے
کہ ذرا وہ بھی تفصیل بیان ہو جائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. لون کہتے ہیں رنگ کو. وہ رنگ کیسی ہونی چاہیے اس کی, وہ گائے کا جو رنگ ہے نا وہ کیا ہوتا, تاکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے, اس کی رنگ کی کیفیت بیان کر دی جائے. قال انہ یقول انہا, حضرت موسیٰ نے کہا کہ رب کہتا ہے کہ وہ بقرۃ صفراء, زرد رنگ کی ہو, گولڈن, فاقع لونہا, کیسے ہو؟ بقرۃ صفراء فاقع لونہا, گہرا رنگ ہو اس کا, پیلے میں بھی زرد میں بھی گولڈن چمکتا ہوا گہرا. اور تسر الناظرین, تسر الناظرین کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے بڑی اچھی لگتی ہو, بھلی لگتی ہو, بڑی بہترین لگتی ہو, شوخ رنگ کی ہو. اب انہوں نے کیا کر دیا, خود ہی سوال اٹھا کے دوسرے مسئلے میں پھنس گئے. پہلے مسئلہ تھا کوئی بھی گائے, لیکن پوچھنے پر عمر کی حد لگا دی گئی, درمیانی ہو. پھر اس کے بعد کیا ہے, پھر پوچھا تو خاص رنگ بدلا دیا گیا. پھر بھی انہوں نے کیا کیا, گائے ذبح نہیں کی. چوتھا سوال کر دیا, کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون. اے موسیٰ ذرا اپنے رب سے یہ بھی پوچھ کے بتا دیجئے تاکہ اور کلیئر ہو جائے, کیونکہ ان البقرۃ تشابہ علینا, ہمیں تو کیا ہے ایسی گائے بہت سی دکھ رہی ہیں, متشابہ ہو گئی ہیں, جو درمیانی عمر کے بھی ہیں اور گولڈ رنگ کے بھی ہیں, زرد رنگ کی بھی ہے. آپ نے جو صفات بتائے ایسے میں بہت سی گائیں ہم کو نظر آ رہی ہیں, اور آپ ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے. اصل میں مسئلہ کیا ہے, کام کرنا ہی نہیں ہے, حکم کو عمل کرنا ہی نہیں ہے, اس واسطے ہیلے بہانے بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس کے جواب میں پھر فرمایا گیا قال انہ یقول انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک دیکھو میرا رب کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے, بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث, سدی ہوئی ہو, نہ ہل جوتتی ہو نہ پانی دیتی ہو. یعنی گائے کا کام کیا ہوتا ہے, ہل چلانا, وہ کام ایک نہیں کرتی ہو, کوئی بھی ہل نہ چلاتی ہو. زمین پر کیا ہے وہ ہل چلا کر جو پودے اگاتے ہیں, بیج ڈالتے ہیں, وہ کام بھی نہ کرتی ہو. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, سدھانا پڑتا ہے اسے, کیا ہے کسی کے انڈر میں آنا پڑتا ہے اسے, کیا ہے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی, ایسی بھی نہ ہو. اور کھیتی کو کیا ہے پانی کھینچ کر پانی دینے کا کام لگتا ہے, وہ بھی نہ ہو. مسلمتن, بالکل ایسی ہو جس میں کوئی رنگ کا دوسرا داغ دھبا نہ ہو, پوری بے عیب ہو. یعنی گولڈن رنگ, ایسی گولڈن رنگ کی ہو جس میں کوئی دوسرا رنگ کا ایک دھبا بھی ہے, لا شیۃ فیہا, کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. ایسی مسلم ہو رنگ میں کہ اس رنگ کے اندر کوئی بھی ایک بھی داغ دوسرے رنگ کا نہ ہو. مسلمتن لا شیۃ فیہا, اس کے اندر کوئی داغ دھبا نہ ہو. تو اب جا کے کہے کہ قالوا الآن جئت بالحق, کہنے لگے کہ اب دراصل تم نے ٹھیک ٹھیک بات اپنے رب سے پوچھ کے بتائی, اب ہم کریں گے. فذبحوها وما كادوا يفعلون, پھر انہوں نے اسے ذبح کیا لیکن وہ اصل میں کرنے والے نہیں لگتے تھے. یعنی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اصل اندر سے کرنے والے نہیں تھے, اس واسطے اتنے بہانے بنائے. جب ہر ایک بہانے کا انہیں تفصیلی جواب دے دیا گیا تو آخر کار کیا ہے, ان کو اب کوئی چارہ کار نہ ملا بچ کے جانے کا. تب کہیں جا کے وہ کرنے پر کیا راضی ہوئے اور انہوں نے کر گزرے, انہوں نے ذبح کر دیا. اب جو گائے ذبح ہو گئی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے
ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور جھگڑے میں تم ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے۔ یہ واقعے کے بعد اصل کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے اور اس میں ایک اشتیاق بھی بڑھ رہا ہے کہ اوپر اگر ڈائریکٹ پڑھتے آ رہے ہیں تو بندے کو لگے گا کہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں گائے ذبح کرنا ہے، کیوں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ لیکن تمام چیزیں کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیوں ہوا وہ، اصل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا جو میں پہلے بیان کر دیا آپ کو کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کا بھتیجا اس کی وراثت کو لینے کے لیے قتل کیا تھا، تو وہی قتل کے بارے میں اب کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو کہ تم نے کیا کیا تھا، ایک نفس کو قتل کر دیا، ایک جان کو، اور اس کی سزا، اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے۔ ادارہ ایک دوسرے پر تھوپنا، تو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، جو کچھ بھی سچ ہے اس کو باہر نکالنے والا تھا۔ اب یہ گائے جب ذبح ہو گئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے ذبح ہونے کے بعد اس کی ایک ٹانگ یا اس کا کوئی حصہ گوشت کا لے کر اللہ نے کہا کہ وہ گوشت جو مرا ہوا آدمی ہے اس پر مارو، کیا ہوگا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، زندہ ہو گیا۔ یہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے معجزہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اور یہاں تو معاملہ یہ ہوا کہ خالی مردہ نہیں، مردہ تھا اور اس مردے کو ایک گائے جو ذبح ہو گئی، جو مردہ ہو گئی، اس کے گوشت کو ٹچ کرنے پر وہ جو مردہ انسان تھا، وہ جو لاش تھی، اٹھی اور بتا دی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا، تو اس نے کہا کہ میرا یہ بھتیجا ہے، اسی نے مجھے قتل کیا، اور پھر مر گیا۔ یہ واقعہ دم بخود ہو کے دیکھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یہی ہے میرے مارنے اور جلانے کا، میرا جو حکم ہوتا ہے، بس وہ حکم سے بندہ زندہ ہوتا ہے، میرا ایک حکم ہوتا ہے، وہ حکم سے بندہ مر جاتا ہے، بس میں کن فیکون کا مالک ہوں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں تم کو بتلاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا نہیں کیا، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہیں کی، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، اور رسول کے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اطاعت والے نہیں بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم، اس واقعے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں سدھرے تو ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سخت کر دیے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح۔ پھر فرمایا کہ او اشد قسوہ، نہ پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان بدبختوں کے دل، کیونکہ پتھروں میں بھی بعض ایسے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جو اللہ کے ڈر سے کیا ہے، پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر وہ ہیں جن کے اندر سے کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو ٹکڑے ہوتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے چٹانوں سے نکل کے نیچے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے، اس کا تفصیلی خلاصہ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب جو ہم نے تلاوت کی ہے یہ آیات مکمل طور پر 47 to 74 تک کے آیات، 67 to 74 تک کے آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اور مختصر ترین تشریح کر دی۔ ابھی ان کے فوائد اور نکات اور تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے مضمون پہ رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ھذا وباللہ التوفیق،
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔